اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ عزاداران محترم، ایام ماہ سفر اور غم اور وہ مشکل ایام ہیں جو کہ سب سے سخت رہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور خاص طور پہ مدینہ والوں کے لیے۔ آخر ماہ سفر ہے اور شہادت امام حسن مجتبیٰ ایک روایت کے مطابق اور امام رضا علیہ السلام اور وفات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ضمن میں بہرحال خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے درمیان میں اور بہت عرصے کے بعد بہرحال یہ توفیق ہوئی کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو سکے۔ گفتگو تو بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اگر ہم ہیں تو ہماری ساری زندگی کی جو بساط ہے، جو سب کچھ ہے، وہ اسی ہستی اور اسی وجود کی مبارک کی وجہ سے ہے۔ پروردگار نے کائنات کو خلق ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیا۔ حدیث بھی ہے کہ اولو پروردگار نے سب سے پہلے جو ہے وہ میرے نور کو خلق کیا، اور پروردگار نے اس ہستی ہی کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے لبادے میں انسانوں کے درمیان میں آئے اور اس ہدف کو، اس مقصد کو، اس خلقت کو کمال تک پہنچایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم جس زاویے پہ بھی نگاہ ڈالیں ہمارے لیے اسوۃ و حسنہ ہے، کیونکہ قرآن ان کو رول ماڈل بیان کر رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے بہترین رول ماڈل کیا ہے کہ جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، چاہے وہ انڈیویجول ایکٹس ہوں، چاہے وہ سوشلائزیشن ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ نیبرہڈ ہو، معاشرے کی باتیں ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، بہرحال ہمیں اس میں یہی ہستی، یہی ذات ہے جو محلے میں بشر ہے، اور ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے پروردگار جس کو اپنا محبوب کہہ رہا ہو، رحمت للعالمین ہے، وہی وجود مبارک، وہی وجود برکت ہے کہ جس کی وجہ سے بہرحال اس امت کے اوپر جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ساری وہ خصلتیں جو کہ دوسرے امتوں اور قوموں میں تھیں جن پر عذاب آئے تھے آج بھی ہیں، لیکن اس ہستی کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا۔ یہی پاک ہستی جن کی وجہ سے خدا نے آج ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جمع ہوں اور اپنی زندگی میں ان کا ذکر کریں۔ ویسے تو قرآن پروردگار نے ہمارے درمیان میں جو بھیجا، قرآن اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہدف اور اس مقصد تک جس کے لیے قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے جو ہے وہ عبادت اور بندگی کے۔ یہ بتانے والے بھی پیغمبر ہیں کہ یہ گفتگو، یہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، وہ خود ایک وجود ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے اپنی مخلوق سے خطاب کیا ہے۔ یہ وجود مبارک ہے کہ جس کی ذریعے سے پروردگار اس امت کی اور اس مخلوق کی شفاعت بھی کرے گا، کیونکہ تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور ان کے لیے گواہ ہیں
اسی طرح ان سب انبیاء پر جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ گواہ ہے اور وہ شافی محشر ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے اور پیغمبر کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، اور یہ فاصلہ مکانی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہم اس دور میں نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ ظاہراً ہمارے سامنے، لیکن بہرحال ان کا وجود مبارک برکت جو ہے وہ اس دنیا میں ہے، اور ہم اس سے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کا واسطہ ہے جس کی وجہ سے بہرحال کائنات کا یہ نظام بھی چل رہا ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہرحال توفیق ہو کہ ہم اس گفتگو کو کسی مراحل تک پہنچا پائیں، کسی مقصد تک، کسی ایک سٹاپ تک، کسی ایک جگہ تک، کہ کچھ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے اور پروفٹ کے درمیان میں ڈسٹنس کتنا ہے۔ یہ ڈسٹنس اسپرچول ڈسٹنس ہے، یہ ڈسٹنس اس وجود کا ڈسٹنس ہے کہ میرا وجود ان کے وجود کے کتنے قریب ہے۔ شخص جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یہ بہر الحدیث جو ہے وہ بحر الانوار کے اندر بھی ہے، اور باقی جگہوں پر یہ کچھ چیپٹر ہیں کہ جہاں پر ایک خاص ٹاپک پر کہ جس میں محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر حدیثیں جو ہیں، وہاں پر ایک شخص رسول کی خدمت میں آیا اور ایک سوال پوچھا۔ عرب تھا، بادی نشین تھا، جو عرب کے لوگ تھے جو رہا کرتے تھے ریگستانوں میں اور بیابانوں میں، آیا رسول خدا کی خدمت میں اور سوال پوچھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول خدا نے پہلے نماز کو قائم کیا، نماز، اس کے بعد پھر پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کا جو ہے وہ منظر خوف کیے دیتا ہے، خوف، ایک فیئر کی کنڈیشن کریٹ کر رہا ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، میری اتنی عبادتیں نہیں ہیں، میری نہ اتنے مستحب اعمال ہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا چیز ہوگی جو مجھے وہاں پر بچا پائے گی، کیونکہ وہاں بہرحال مشکلات ہیں۔ تو وہاں پہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا جواب دیا جس سے اصحابہ کرام نے اس سے پہلے اتنا نہیں سنا ہوا تھا اور اتنے خوشحال بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان بہرحال اپنی واجبات اور ان چیزوں کو ادا کرتا ہے جس حد تک وہ کر سکتا ہے، اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو جو شخص جس سے دنیا میں محبت کرے گا اسی کے ساتھ روز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جواب سنتے ہی بہرحال وہ خوشحال ہو گیا اور باقی اصحاب بھی خوشحال ہو گئے۔ تو یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنی ہم محبت کرتے ہیں اپنے پروفٹ سے، پروفٹ سے محبت جو ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے کس طرح ہم روز قیامت میں اپنے پروفٹ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیسے ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے، اسی طرح ایک جب سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ جو نازل ہوئی اور اس پر وہ اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ایک جوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ بہت ویک ہوا تھا، کمزور سا تھا، اور ایسا لگتا تھا کوئی غم ہے جو اس کو کھا رہا ہے، کوئی اس کو سوچ ہے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہاں پر جب زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ کی زیارت جو ہے وہ خوشحال کر دیتی ہے۔ مجھے غم یہ کھایا جا رہا ہے کہ میرے تو اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جنت میں بھی مقامات ہوں گے اور نہ جانے ہم جنت کے کس مقام پر ہوں گے، تو وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اور یہی مجھے دوری، کیونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کا مقام اور ہم بہرحال ایک عام لوگ ہیں، ہمارا مقام، تو یہ مجھے غم کہ وہاں میں آپ سے دور ہوں گا، تو یہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں غم کھائے جا رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت جو سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی
اور رسول کی، تو بس وہ جو ہے وہ کس کے ساتھ روز قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ جہاں پر پہلے جو ہیں وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پروفٹ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ان کو فالو کرتا ہے، یہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو وہ خوشحال ہو گیا کہ اگر رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت وہی ہے جو خداوند متعال کی اطاعت ہے. جو خدا نے کہا ہے وہی رسول نے اس کو ہمارے تک تبلیغ اور ہمارے تک اس میسج کو پہنچایا اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یہ اطاعت جو ہے یہ یعنی فالو کرنا. اب فالو کہاں کریں، کس پر فالو کریں؟ ہم اپنی زندگی کے ہر اینگل پہ، ہر سپوٹ لائٹ پہ، اپنی زندگی کے ہر جگہ پر اپنے سپوٹ لائٹ ڈالیں. کیا ہماری زندگی میں ہماری اطاعت ہے اہل بیت کی یا پیغمبر کی، خداوند متعال کی، یا صرف مثلا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے یا مثلا محرم ہے، سفر ہے، یا مطلب اطاعت یہ کہ مجلس سن لیں، مجلس کرا لیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پینڈیمک سچویشن میں جو بہرحال دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے جو سچویشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو ظاہر ہے اس طرح مجالس اور پروگرام اس طرح نہیں ہوئے. میکسیمم کنٹریز جو تھے وہ بہرحال لمیٹڈ کنڈیشن میں تھے اور آن لائن فیسلٹیز اویلیبل ہوئیں اور بہرحال جو کر سکے. تو اب کیا صرف یہی ایک اطاعت ہے، یہی ایک فالو کرنا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ میری باقی جو زندگی ہے جس میں میرا جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ لائف کو جو ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا، ایک عبادت ہے، ایک حلال رزق کے لیے انسان کو تلاش کرنا، اسٹرگل کرنا، اور ایک اپنی فیملی، ایک حلال عطا، حلال لذتیں، حلال انٹرٹینمنٹ، فیملی کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ، دوست اقارب کے ساتھ. تو یہ 3 اگر میرے زندگی کے سپوٹ لائٹ ہیں. وہ ظاہر ہے یوتھ ہے تو اس کا تھوڑا ڈفرینس ہو جائے گا، ایک فادر ہے تو الگ ہو جائے گا، مدر ہے تو الگ ہو جائے گا، بہرحال ایک لیکن زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے. میری عبادت میں اطاعت ہے، میری عبادت میں فالو کرنا ہے پروفٹ کو. میں کیا اپنی عبادتوں کو دیکھتا ہوں کہ لاسٹ ایئر سے لے کے ابھی تک، جب انسان دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کمپیئر کرتا ہے، لاسٹ ایئر کتنا تھا، لاسٹ ایئر بزنس کتنا تھا، لاسٹ ایئر پروفٹ کتنا تھا، لاسٹ ایئر سے ابھی لاس کتنا ہو گیا. بہرحال اس کووڈ نے بہت لوگوں کو مشکلات کا شکار بھی کر دیا. تو خداوند متعال بہرحال سب کی مشکلات کو، فائننس کو، بزنس کو بہتر کرے، روزگار میں اضافہ کرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں. لیکن یہاں جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو میں نے کبھی کمپیئر کیا لاسٹ ایئر کی میری عبادت میں، نماز میں، دعا میں، مناجات میں، قرآن کی تلاوت میں، اور ابھی میں کوئی ڈفرینس آیا، کوئی چینج آیا، کچھ میں آگے کی طرف بڑھا، نہیں بڑھا؟ تو یہاں پر میں تبھی تو دیکھوں گا کہ میری جو اطاعت تھی، جو میں اس کو فالو کرنا تھا، وہ بہتر ہوا. جب میں کوئی حدیث یا روایت سنتا ہوں، جیسے امام علی علیہ السلام کی جو فیمس حدیث ہے عبادت کے اوپر، کہ عبادت جو ہیں وہ 3 kinds ہیں، 3 types آف عبادت ہیں کرنے والے. ایک وہ ہے جو عبادت کرتا ہے پروفٹ کے لیے، لائک رغبت ہے اس میں، کس کی؟ ہیون کی، جنت کی، اس شوق میں، یعنی اس کو وہ لینا ہے تو اس کے لیے عبادت کرتا ہے. یعنی یہاں اس کا لین دین ہے، یعنی یہ اس کی عبادت جو ہے وہ تاجروں والی ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، کچھ عبادت کر رہا ہے، وہاں سے کچھ لے رہا ہے. دوسری عبادت ہے رہبت، خوف والوں کی، خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. اگر عبادت نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، خدا کا عذاب نازل ہوگا. خوف ہے کہ یہ ہو جائے تو عبادت کر لو، خوف ہے تو یہ کر لو، خوف ہے داڑھی رکھ لی، خوف ہے حجاب کر لیا، خوف ہے کس کا؟ خدا کا. وہ برا نہیں ہے، مطلب ریکوائرڈ ہیں، یہ بھی بہرحال یہ لیولز ہیں سارے. لیکن تیسری جو کائنڈ ہے عبادت کی، وہ مشتاقین کی ہے، شوق رکھنے والوں کی ہے کہ خدا عبادت کے لائق ہے، خدا پرستش کے لائق ہے، خدا سجدے کے لائق ہے، تو خالق ہے. مطلب خود انسان، اس کا وجود اس طرف متوجہ ہے
جہاں بھی دیکھوں میں پروردگار تیرے علاوہ کسی کو پاتا نہیں ہوں، تیری ہی نشانیاں ہیں. تو وہاں انسان اس خود کیفیت کے اندر کے جو بہرحال اولیاء ائمہ علیہ السلام کی عبادت ہے، وہ عبادت کی کیٹیگری ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو، اگر ہم ظاہر ہے ہم بہت ایزیلی ہے ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو کہتے ہیں لوگ وی آر ناٹ بی ایبل ٹو کاز وی آر ناٹ انفلیبل امام. ہم کوئی امام تو نہیں ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم ان کے کمپینین جیسے بھی نہیں ہیں. بٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگ اپنی لائف میں انہینسمنٹ نہ کریں، اپ گریڈ نہ کریں چیزوں کو. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری عبادتیں ہیں، کتنا وقت ہم عبادت میں لگاتے ہیں، اور عبادت کی جو کوالٹیز ہیں اس کو کتنا ہم انہینس کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ عبادت سے لگتا ہے کہ جیسے ون کائنڈ بس ایک جاب ہے جیسے ہم نے کرنی ہے. لائک نماز پڑھنی ہے، جاب ہے، 5 وقت پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے سال میں 1 دفعہ رکھنا ہے، باقی مستحب ہے. اگر توفیق ہوتی ہے تو وہ رکھنا ہے، باقی بہرحال اس طرح خمس دینا ہے یا مثلا زکوٰۃ دینی ہے یا مثلا بس. بٹ اٹس ناٹ اے فکسڈ پاکٹس ایکچولی کہ ہمیں فل کرنا ہے. نہیں، اصل وجود کا حصہ ہے. خدا سے گفتگو کرنی ہے، خدا سے کلام کرنا ہے، خدا کے آگے حاضر ہونا ہے. خوب یہ اس کی جو فیلنگ ہے، اس کی جو لذت ہے، کیا یہ کریٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہم پروفٹ کی لائف میں دیکھتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ جب اذان ہوتی تھی تو پروفٹ کے چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا تھا، کلر چینج ہو جاتا تھا. کس وجہ سے؟ زرد ہو جاتا تھا جب اذان ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ خالق بلا رہا ہے. میں مخلوق ہوں، خالق بلا رہا ہے. جب آپ کو کوئی بڑا شخص بلاتا ہے، اگر آپ اف یو آر ورکنگ سم ویئر، آپ کا اگر کوئی سی او آپ کو بلا رہا ہے تو ایک دم آپ کیسے ایک دم اپنی سیٹ سے پریشان ہو جائیں گے. اور سمون از کالنگ می، کوئی بڑی پرسنالٹی آپ کو کال کرتی ہے تو آپ کیسے، آپ کی کیفیت ہوتی ہے؟ آپ جو ہے وہ ایک دم ایوری تھنگ آپ چھوڑ کر ایک دم جاتے ہیں. وہ خالق ہے کائنات کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، سمیع بصیر ہے، دیکھتا ہے، سب جانتا ہے. وہ بلا رہا ہے. اس کے لیے تڑپنا کیسا ہے؟ ہوتا ہے آپ کہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہیں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپشن نہیں ہے نماز کا، وہ الگ ہے. لیکن آیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس ٹائم پڑھنی تھی نماز، سجدہ کرنا تھا اس کو. اور یہ بھی بہرحال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ اس کی طرف گریجولی انکریز کرتے ہیں تو پھر آپ ایک اس مقام پہ پہنچیں گے جس کے لیے قرآن سورہ مومنون میں جو ہے وہ ان کی صفت کو، ان کی کوالٹیز کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو خاشعون ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں، عبادتوں میں ان کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے یہ مطلب گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. بہرحال آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی نماز پڑھتے تھے، گریہ ہے جیسے کہ واقعاً اپنے خالق کو دیکھ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھ ہی نہ سکوں. مگر کون سی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے نہ، اپنے باطن سے، دل کی آنکھ سے جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں. کتنوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دائم الصلاۃ ہیں. یہ روایت حدیث کہتی ہیں ہر وقت نماز کی حالت میں، گویا یعنی اپنے آپ کو خدا کے آگے حاضر ہے. یہ جو ہم ٹائملی ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا ٹائم پہ ادا کیا جائے، بہتر ادا کیا جائے، یہ آہستہ آہستہ یہ ہماری پوری زندگی کو کور کرنا شروع کر دیتی ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ابھی فجر، پھر ظہر، عصر، پھر مغرب، عشاء پڑھنی ہے، تو آپ کا ذہن اپنے آپ کو بالکل ایک ڈائریکشن ہے. جیسے آپ کو یہ پتا ہو کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور کسی موٹر وے پر ہے یا کسی آٹو بان پر ہے، کہیں پر بھی ہے، ہائی وے پر ہے، آپ کو پتا ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ کیمرہ ہے. تو آپ اپنی رفتار کو، اپنی جو ہے وہ سپیڈ کو، اور اگر جو ہے وہ ریڈارس لگے ہوئے ہیں تو آپ اب تو سپیڈ کیلکولیٹ ہوتی ہے، آپ کے مائلز کیلکولیٹ ہوتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک، جو اس کا ایوریج جو ہے. کتنا انسان کیئرفل ہے، کتنا انسان محتاط ہے، کتنا پریکاشنز کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیمرے کی لائٹ ہو جائے گی اور جرمانہ دینا پڑے گا. یعنی ہر وقت پورے ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ الرٹ سچویشن ہے. یہی سچویشن ہے کہ جب انسان آہستہ 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 آہستہ
اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، کنورٹ کرتا ہے، تو اس کی پوری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ دائم الصلاۃ ہے، ہر وقت نماز کی حالت میں. ذہن میں بھی غلط آئے گا، استغفار کرے گا. نگاہ بھی غلط پڑے گی، استغفار کرے گا. کوئی بات سنے گا غلط، استغفار کرے گا. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے. لیکن وہیں پروردگار چاہتا یہ ہے کہ یہ ریگریٹ کرے، یہ سوچے میرے بارے میں. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ بہرحال اس آج کل کے حالات میں دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی، کیونکہ ہم اتنے فاسٹ جا رہے تھے، اتنا فاسٹ ہماری زندگی چل رہی تھی کہ رک نہیں رہی تھی. ہم پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. اس سچویشن نے بہرحال لاک ڈاؤن ابھی بھی بہرحال آپ کے یہاں تو دوبارہ اگین جو ہے وہ لاک ڈاؤن موسٹلی جگہوں پر سیکنڈ ویو ہٹ کر چکی ہے یا کر رہی ہے. بہرحال لاک ڈاؤن ہے، لیکن یہ سچویشن میں اٹ گیو اس اے ٹائم ٹو تھنک اوور سیلف اباؤٹ اوور سیلف. ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچا لوگوں نے، اور یہ دیکھیں کہ بہرحال یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے. یہ بھی ایک ریئلائزیشن فیکٹر ہے کہ بینگ ایز اے مسلم وی نو دیٹ دیر از اے ڈے آف ججمنٹ. سب جانتے ہیں، اس کا ایمان بھی ہے ہمارا، اور ہم ایمان نہ رکھیں تو بہرحال مسلمان نہیں ہیں. لیکن ایمان ہے، جانتے ہیں، بٹ ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ سم ڈے ایوری تھنگ ہیو ٹو بی اسٹاپ. لیکن ابھی اسٹاپ ہو گیا، سب ہو گیا اسٹاپ، سارے جہاز رک گئے، سب ختم، ایوری تھنگ اسٹاپ ہوا. تو اچانک سے لگا کہ یہ کیا ہوا. تو اسی طرح سب ختم ہو جائے گا، سب جمع کر دیا جائے گا، سب کلیکٹ کر دیا جائے گا. خدا نے جہاں یہ جو ہے وہ دھوئیں سے اس سورج اور چاند کو خلق کیا ہے، یہ ساری روشنیوں کو خدا سمیٹ دے گا، لپیٹ دے گا، پھر اٹھایا جائے گا دوبارہ اور پھر کھڑے ہوں گے. واٹ وی ہیو ٹو گیو، ایکچولی ہم کیا دیں گے. میں تو خود اپنے لیے پریشان ہوں. میری نماز، میری عبادت، مجھے میں نماز پڑھتا ہوں، اٹس روٹیشن آف تھاٹس، what I have to do next few hours, what I have done before few hours. مین فریم میں یہ جو ڈیٹا سلاٹ ہے، یہ جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس کی روم میں ایرر آیا ہوا ہے، یہ اسی کو گھماتا رہتا ہے، یہ کریٹ نہیں کر پا رہا. سید آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں وادی السلام میں جن کا مرقد ہے، وہ اپنی لائف بایوگرافی میں جب ان کی پڑھا تو دیکھا کہ وہ رات کو جب نماز شب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو وہ نجف سے تھوڑا باہر نکل جاتے تھے جہاں نخلستان تھا درختوں کے پاس، اور جب نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ جب میں وہ نماز پڑھتا تھا تو میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اپنے سراؤنڈنگ سے اور کنیکٹ ہو جاتا تھا اس کائنات کے ذکر سے کہ جہاں سب چیز تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز ذکر کر رہی ہے. وہاں سے کنیکٹ ہو جاتا تھا، یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. ہم کب جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس طرح محسوس کریں گے یا پہنچیں گے کہ ہماری بھی کوئی نماز ہو. پروفٹ کیسی نماز پڑھتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، پروردگار اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو کھڑے ہوں آپ، عبادت کریں مگر کم عبادت کریں. یعنی اتنی عبادت، اتنا اپنے آپ کو مت تھکائیں، اپنے آپ کو اتنا زحمت میں مت ڈالیں. اللہ اکبر. مگر وہ ہے پہلی مخلوق اس خالق کو جانتی ہے، تبھی تو وہ اپنے چہروں کو اور اپنے فیس کو خاک پہ رکھ کر جو ہے وہ دعائیں ہیں، گریا ہے. رب لا تقلی لا نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے، ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ میرے مالک. یعنی وہ جو پروفٹ دینا چاہ رہے ہیں اور پروفٹ دینا چاہتے ہیں اپنی محبت کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈیں
کہ ہمیں پروفٹ سے کتنی محبت ہے، اور یہ جو محبت ہے پروفٹ سے، یہی جو ہے وہ بہرحال کسی مقام پہ لے کر آئے گی۔ بہرحال آپ کے اذہان عالی میں اور کے لیے میں ایک حدیث کے شاید دیکھیں کتنا میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گا، نہیں تو رزق دو طرح کا ہے۔ ایک رزق جو ہے وہ بہرحال ظاہری ہے، جسے ہم کھاتے پیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی رحمت الہی ہے، برکت الہی ہے۔ ایک رزق باطنی ہے، انٹرنل رزق ہے۔ ہم ظاہری رزق کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہیں، وہ خدا نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، ملتا بھی ہے، ہر کسی کو ملتا ہے۔ ایوری ون فائنڈ، اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے اس کو بھی مل رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، سب تو خدا ہی کا ہے، کھا تو رہا ہے وہ بھی۔ جانوروں کو، انسیکٹس کو، سب کو خدا رزق دیتا ہے، چاہے وہ اوشینز کی لیئرز کے اندر ہو کوئی، یا کوئی فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، سب کو ملتا ہے رزق۔ لیکن جو رزق باطنی ہے وہ سب کو نہیں ملتا، وہ خاص ہے، اسپیشل ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہ جو رزق باطنی ہے، جو ٹریڈیشن اور روایات ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ وہ رزق ہے جسے محبت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ رزق جو ہے، یا یہ جو نعمت ہے جس کا قرآن بھی کہتا ہے کہ سوال کیا جائے گا، یہ جو دولت ہے، یہ جو خزانہ ہے، یہ اصل انسان کے وجود کو انالائز کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک تقویٰ معیار ہے۔ خدا نہیں دیکھے گا کتنی گاڑیاں ہیں کار پورش میں، کتنے بلڈنگیں ہیں، اس کے پاس اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، نہیں دیکھتا۔ ہم ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں، وی ریئلائز، وی جج اے پرسن، کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا پہنا ہوا ہے، کون سا برانڈ ہے، کس طرح ہے، ہم اس کو ہمارے لیے، ہم نے بینگ نا، کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کیپٹلزم سسٹم کے اندر گرفتار ہے، اینڈ وی فائنڈ ایوری تھنگ لائک وی ریئلائز کہ ہم جو ویلیوز ہیں انسان کی وہ ہم ظاہر سے لگاتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ویلیو کچھ اور ہے انسان کے، اس کے اندر انسائٹ کیا ہے اس کے۔ ظاہر میں انسان بہت بڑا اسٹرانگ ہو، اندر سے کھوکھلا زیرو ہو، کیا کرے گا؟ وہ اندر دیکھ رہا ہے۔ یہ جو رزق ہے باطنی، یہ جو محبت سے ملتا ہے، ہم اس کو دیکھیں، we have to scrutinize ourselves، کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ٹائم آ جائے لاسٹ، تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک بہرحال we have option، کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو محبت ہمیں خداوند متعال نے عطا فرمائی ہے، یہ کتنی ہے، اور either it's effective، اور واقعی محبت ہے یا نہیں ہے، یا صرف باتیں ہیں، صرف ٹاکس آف دا ٹاؤن ہے، بس ختم، ورنہ باتیں ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں۔ محبت کیسے ہوگی؟ محبت یا کوئی بھی چیز، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کہ کوئی بھی چیز اگر وہ کسی بھی بات پہ اگر وہ آرگیومنٹ دیتا ہے، یا دعویٰ دیتا ہے، یا دلیل دیتا ہے، یا مطلب کہتا ہے کہ یہ ہے میرے پاس، تو اس کا چیز کا ہونا اس کے وجود سے اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سمون سے اس کے آئی نو فرینچ، تو اس کو پھر فرینچ کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے اس کو فرینچ آتی ہے؟ تو وہ بولے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ، کیونکہ وہ جو خوبی اپنے اندر بتا رہا ہے۔ یہ سمون آرٹسٹ ہے، میں آرٹسٹ ہوں کوئی کہتا ہے، تو آرٹسٹ کہاں ہے؟ باتوں سے تو نہیں ہوگا، وہ آرٹ کہیں پر پورٹریٹ ہوگا، کہیں پر ظہور دے گا، کسی جگہ پر نکلے گا وہ۔ اسی طرح ہر کوالٹیز جو ہے وہ اپنا وجود کا خود کوالٹی انہینسمنٹ لاتی ہے، انسان کی شخصیت کو بتاتی ہے۔ یہ بہت اچھا پوئٹ ہے، یہ بہت اچھا رائڈر ہے، یہ بہت اچھا سوئمر ہے، یہ بہت اچھا رنر ہے۔ یہ سب اچھائیاں، یہ جو کوالٹیز ہیں، یا خدا نخواستہ اگر وہ خدا نخواستہ برا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ بھی ظہور کرتی ہے اس کے بدن سے، اس کے وجود سے اظہار کرتی ہے۔ محبت اظہار مانگتی ہے، کیسے اظہار کریں؟ How we analyze ourselves, don't judge others۔ ہم دوسروں کو بہت جج کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جج کریں۔ آپ خود اپنے سب سے بڑے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، ویل وشر آپ خود اپنے سب سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ کوئی کام نہیں آئے گا قیامت والے دن، سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ یہاں پر
میں اپنے آپ کو کیسے جج کروں؟ کہ مجھے اپنے آپ کو بہرحال جج کرنا ہے. یہ جو محبت ہے اس کے لیے بہرحال ایک حدیث ہے. حدیث از لانگ بٹ یہ کہ اس کا انیشیل حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جس کے پاس محبت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس ہمارے اہل بیت کی محبت ہے، خدا اس کو 10 کوالٹیز دیتا ہے. 10 کوالٹیز اس دنیا میں دیتا ہے اور 10 کوالٹیز آخرت میں دیتا ہے. وہ جو 10 کوالٹیز ہیں، اگر میں بولتا ہوں کہ مجھے محبت ہے تو I have to find that 10 qualities. یہ کوالٹیز آیا میرے وجود میں ہیں یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو یا تو مجھے محبت نہیں ہے، اور اگر مجھے محبت ہے تو پھر یہ 10 کوالٹیز میں اپنے اندر ایجاد کروں، کریٹ کروں. جس میں سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ زہد کی ہے، زاہد ہونا. یعنی انسان اتنا پائس ہو، اتنا پرہیزگار ہو کہ اس کے اندر سے زہد. اب زہد خود ایک چیپٹر کہ اس پہ گفتگو کی جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن بہرحال ایک آسان سی لینگویج میں کہ خوب، کیونکہ تقوی یعنی پرہیز، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے انجام دیا جائے، جو واجبات ہیں انجام دیں، جو حرام ہے اسے ترک کر دیا جائے. اس تقوی ایکچولی تقوی یہی ہے، پرہیزگاری ہے اور خدا کا خوف حاصل رکھنا. تو اسی کی جو بہرحال ایک سپرلیٹو ڈگری ہے وہ زہد ہے، زاہد ہونا. زاہد وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کو ترک کر دے یا دنیا کو چھوڑ دے. زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا ہو، سب کچھ ہو، مگر اس کا دل دنیا میں نہ ہو، دل اس کا صرف پروردگار کی طرف. اب وہاں پر اس کو اپنی زندگی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو کچھ ہے یہ سب کس کی پراپرٹی ہے، اس کی اپنی ہے یا خدا کی ہے. جو کچھ اسے خدا نے دیا ہے، چاہے اس کو اولاد دی ہے، چاہے اس کو صحت دی ہے، چاہے اس کو کوالٹیز دی ہیں، چاہے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، یہ سب کس کا ہے؟ خدا کا. اگر خدا کا ہے تو پھر کچھ مل جائے خوش نہیں ہونا بہت زیادہ، کچھ چھن جائے، لاسٹ ہو جائے، اداس نہیں ہونا بہت زیادہ. یہ کوالٹیز کو ہاؤ وی کین چیک ایکچولی ہم اتنی حدیثیں سنتے ہیں، ساری باتیں تو سنتے ہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے سننے میں، بٹ ہم اپنے آپ کو کب دیکھیں گے؟ کیونکہ حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے انالائز کریں. سمپل، ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ ایکچولی، کہاں ہوں میں؟ دنیا بالکل ایسی ہے جیسے امام علی علیہ السلام اس کو جب پورٹریٹ کرتے ہیں کہ لائک ایک اوشین ہے، ایک سی ہے، آپ اینڈ دیٹ از ورلڈ ایکچولی، اور آپ کشتی ہے، وہ آپ کی اپنی زندگی ہے، اور آپ کو اس کے اوپر سے، پانی کے اوپر سے آپ کو جو ہے وہ کنارے تک آنا ہے، اس کے جو ہے وہ پورٹ تک اپنی کشتی کو پہنچانا ہے. اب اگر یہ پانی سمندر کا کشتی کے اندر آ گیا، کشتی ڈوب جائے گی. اور اگر نہیں آیا اور آپ اس کے اوپر چلتے رہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے تو آپ کامیاب ہیں. دنیا از امپورٹنٹ. دنیا ہمیں اس کو دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی سے کچھ کام نہیں ہے، ہمیں کسی سے ملنا نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں. کہ خدا نے بنایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہی کامیابی حاصل کرو، یہی تمہارا امتحان ہے. اب انسان بولے کہ مجھے ایگزام نہیں دینا، مجھے اسکول ہی نہیں جانا کہ مجھے پڑھنا پڑے، مجھے ایگزام دینا، تو ہم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اپ گریڈ نہیں ہوں گے، ہم کیسے ہوں گے؟ امتحان ہوگا، چیک ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. مومن جو ہے وہ امتحان میں ہی کامیاب ہوتا ہے، خدا سے امتحان میں کامیاب کرتا ہے. تو دنیا تو ہے، دنیا کے ساتھ آپ کو جانا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو کہ انسان کو خدا سے دور کر دے وہ بیسیکلی ایکچوئل دنیا وہ ہے. اگر یہی اولاد انسان کو خدا سے دور کر دے یہ دنیا ہے. یہ مال جس کو دیا ہوا ہے یہ سب اگر دنیا سے دور کر دے تو یہ دنیا ہے. کوئی بھی ڈیزگنیشن، کوئی پوسٹ، کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی بھی انسان ریلیجیس ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اسے خدا سے دور کر رہی تو دنیا ہے. لیکن ورنہ اسی دنیا میں آیات الہی ہیں، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، ایوری تھنگ از سائنز آف گاڈ ایکچولی. یہ محبت، یہ کیئر انسان جو کرتا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا احترام کرنا، کسی مومن کو مسکرا کے دیکھ لینا، خود صدقہ، خیر، عبادت ہے. یعنی یہاں پر وی ہیو اپرچونٹیز، ہمیں اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. تو یہ زہد کی جو صفت ہے، انسان اول تو اپنے آپ کو کسی چیز کا اونر اور مالک نہ سمجھے، سب خدا نے متعال کا ہے. اگر انسان جو ہے وہ
ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے تو ہی جو ہے وہ انسان کامیابی کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. یہ پہلی جو ہے وہ صفت ہے. اور بہرحال اگر کل انشاءاللہ توفیق ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو جتنا ہو سکتا ہے بہرحال ان کو بیان کریں. بہرحال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اسلام کی خاطر، امت کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر جو ہے وہ سپینڈ کیا. بہت ظلم اور ستم پیغمبر پر ہوئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے مشکلات مجھ پر پڑیں کسی پروفٹ پر نہیں پڑیں، کسی نبی پر نہیں پڑیں. اور لہو لوہان کر دیا گیا. جب اسلام کا پیغام اور تبلیغ کو انہوں نے سٹارٹ کیا تو مشکلات ہوئیں. خود جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ سب لوگ دشمن ہو گئے. جب کہیں جاتے تھے تبلیغ پر، اور مشہور واقعہ طائف کا کہ اتنے پتھر مارے کہ رسول خدا لہو لوہان ہو گئے. مکہ کے پاس تھے تو لوگ جو ہے وہ کچرا رسول خدا کے اوپر جو ہے وہ گستاخی کرتے تھے، مگر رسول نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی. رسول جانتے تھے کہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ان سب کو نکالنے والے ہیں. ہاں عزاداران محترم، لیکن رسول خدا نے امت کا بڑا خیال کیا. بیان ہوتا ہے کہ وقت آخر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے آخری وقت میں ہیں، اور ایسے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان کے پاس ہیں. دروازے میں دق الباب ہوتا ہے اور بی بی پوچھتی ہیں کون ہے. آواز آتی ہے کہ بہت دور سے آیا ہوں اور رسول کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں. کہا کہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ. پھر دروازہ دوبارہ سے کھٹکایا جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسول خدا کی خدمت میں شرف یاب ہونا ہے. بہرحال پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ دروازہ کھٹکایا جاتا ہے. رسول خدا پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو بی بی بتاتی ہیں کہ کوئی دور سے ہے. تو کہا وہ اسرائیل ہے، آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے وہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا چاہتا، ورنہ حضرت اسرائیل کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب اجازت ملتی ہے اسرائیل کہتے ہیں رسول کے سرانے آ جاتے ہیں. اس وقت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کروں، نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، خدا نے یہی امر کیا ہے. رسول خدا کہتے ہیں نہیں، میں وقت تو آ گیا ہے. مگر ایسے میں وہ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے جو ہمیشہ ہر وقت میرے ساتھ رہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتا ہے کہاں تھے، ہر لمحے زندگی کے ساتھ رہے. کہا کہ بہشت میں آپ کے جو ہے وہ آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انبیاء، اوصیاء، اولیاء سب آپ کے منتظر ہیں. رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ چیزوں سے نہیں، ایک پریشانی ہے رسول کو، ایک نگرانی ہے رسول کو. حضرت جبرائیل جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروردگار نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے سارے گناہوں کو بخش دیں. اللہ اکبر. آخری وقت میں بھی رسول جو ہے وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہے. لیکن اس امت نے کیا کیا؟ رسول نے صرف اجر رسالت جو مانگا بھی تھا تو صرف مودت مانگی تھی، محبت مانگی تھی. اس امت نے کیا دیا اور آج تک یہ امت کیا دے رہی ہے رسول کے اس گھرانے کو. عزاداران محترم، آخری وقت آ گیا. امام علی تشریف لاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین آتے ہیں، رسول خدا کے وزن کے اوپر گر جاتے ہیں. امام علی ہٹانا چاہتے ہیں مگر رسول ہٹانے نہیں دیتے. کہتے ہیں نہیں، مجھے ان کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، انہیں مت ہٹائے. ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب حالت ہے. یہاں بقیت اللہ،
مدینہ ایک عجیب کیفیت میں ہے کہ اس سے پہلے مدینہ میں یہ غم اور یہ اداسی کی حالت نہ رہی، اور رسول کے اس عالم میں اور رسول کا وہ وقت، میں کہوں یا رسول اللہ، ابھی تو آپ کے بدن سے آپ حسنین کو اٹھانے نہیں دے رہے، مگر یہی مدینہ، یہی مدینہ، یہی مدینہ ہوگا، اور یہی حسنین ہوں گے، اور دوبارہ اور ان کی والدہ ہوں گی، اور ان کے بدن پر بھی یہ گریہ خونا ہوں گے، یہی مدینہ ہوگا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تشت میں جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے آ رہے ہوں گے، یہی مدینہ ہوگا، اور امام حسن کے جنازے کو تیر بارہ کیا جائے گا، یہی مدینہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غارت وہ نہیں ہے شخص کے جس کے گھر میں کوئی چیز ڈاکہ ڈالا جائے، بلکہ سخت ہے بھائی کے لیے اپنے بھائی کو دفنانا، سخت ہے بھائی کے لیے اپنے بھائی کو قبر میں اتارنا، اور یہ حالت مدینہ کی تھی۔ اور وہ وقت کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے جو ہے وہ نکل رہے ہیں تشت کے اندر، تو امام حسین علیہ السلام و بی بی زینب سلام اللہ علیہ گریہ کر رہی ہیں۔ امام حسن نے اس وقت کہا بھائی حسین سے کہ آپ گریہ مت کریں، لا یوم یومک ابا عبداللہ، جیسا آپ کا دن ہوگا ویسا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ ہاں یا رسول اللہ، یہاں پر تو یہ حسنین، یہ بچے آپ کے بدن سے آ کر لپٹ گئے، اور آپ کہہ رہے کو مت اٹھائیے گا۔ آئیے روز عاشورہ دیکھیے، آپ کے اسی نواسے کا بدن ہے، تیر بارہ ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، صبح سے نہ جانے کتنے بدنوں کو لے کر آیا ہے، اس حالت میں جس نے تلوار چلائی، کسی نے نیزے چلائے، اور وہ اس حالت میں گرا ہے۔ اب اس کے بدن پر ایک بچی جب آتی ہے، بچی آ کر اپنے بابا کے بدن سے لپٹنا چاہتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے تو امام علی سے کہا کہ ان کو مت ہٹاؤ، مگر وہاں آپ کی اسی امت نے اس بچی کو پیار نہیں کیا، تازیانے مارے ہیں، تماچے مارے ہیں، اور نہ جانے کس طرح اس کو جو ہے وہ بدن سے جدا کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرما۔ جتنے لوگ مریض ہیں، اور خاص طور پہ اس وبا جو پوری انسانیت میں پھیلی ہے، پروردگار تجھے واسطہ رحمت للعالمین کا، تجھے واسطہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی ذات کے صدقے میں پروردگار اس وبا کو عالم انسانیت سے، مسلمانوں سے دور فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ لوگوں کو، ڈاکٹروں کو، نرسوں کو، مینجمنٹس کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنوں کی سازشوں کے اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اسلام کی جو بقا کی جنگیں لڑ رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کی فضا اس رسول کے صدقے میں، اس ایک رسول، اس امت کو آپس میں وحدت کی طرح جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومنین میں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما، کمیونٹی میں برکت عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آنے والی نسل کے لیے اسے وقت کے امام کا منتظر بننے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ جلد سے جلد ہمیں پروردگار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مدینہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، ہمیں نجف، کربلا، قازمین، سامرہ کی زیارت نصیب فرما، مشہد مقدس اور کم المقدس اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو مقروض ہیں پروردگار ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ بہرحال جو بھی جس طرح کی بھی دعا رکھتا ہے پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں
ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کو، خاص طور پہ مرحومین کو کہ بہرحال جن کو نام لیا گیا ہے یا ان کے لیے، اور اپنے مرحومین کو، اور استاد ضبط جعفر اور شیخ قاسم سلیمانی کے رکوع پر۔